صدر ایمبرائڈری ایسوسی ایشن اور امیدوار سی کلاس شیخ فیصل ایوب کی جانب سے ون یونٹی گروپ کے رہنماؤں اور سپورٹرز کے اعزاز میں ایک پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیہ میں ون یونٹی گروپ کے سپورٹرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مخالف گروپ کو آڑے ہاتھوں لیا اور اپنی شعلہ بیانی سے ماحول کو گرما دیا۔ ایک کو باہر سے بندہ ٹپکا ہے تو وہ باتیں کرتا ہے، تو میں نے آج میسج دیا ہے، ایک دن دیکھتے میں رانا ناصر صاحب سے انڈائریکٹلی بات نہیں کی، میں نے انہیں میسج دیا ہے، رانا صاحب آپ ذمہ دار ہیں ساری چیز کے، یو آر لیڈنگ دا گروپ، جس طرح اس گروپ کو میں اور شیخ نسیم لیڈ کر رہے ہیں۔ اگر کسی ایک بندے نے غلط بات کی تو ہم سمجھیں گے کہ پورا گروپ غلط بات کرتا ہے، اور جس دن ہم نے اپنے گروپ کو ذرا اجازت دی نا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ بھی کیسے شہر میں گھومتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے منہ کالے کیے تو ہم کی بہت سی چیزیں کالی کریں گے، اور دیکھتا بھی نہیں کہ کام کہاں سے کالا ہو گیا۔ بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کے لیے ایک لعنت ہے ایسی باتیں کرنا، ایسی سوچ کرنا، نفاق پیدا کرنا، جسے اللہ اور اللہ کا رسول اور شرافت کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمارے پاس تو کوئی بم نہیں ہے جس طرح بتا رہے ہیں، لیکن بمبوں کو چلانا ہمیں بھی آتا ہے۔ میں تو ٹرین ہوں، ویسے بھی آرمی سے ریٹائر ہوں، 14.5 mm 4 لوگوں کی گن چلاتا تھا، میں کیپٹن تھا، میں ایک ایک کمپنی میں جہازوں میں اڑاتے تھے۔ چلو اگر اللہ نہ کرے یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا شہر ہے، ملک صاحب ہمارے سب بھائی ہیں، مالفین بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی بزنس کمیونٹی ہے، لیکن کسی ایک کی وجہ سے وہ گند گلا، اس گندے پر کڑما چھپا کے دساں گے یاد کرو گے۔ میں پھر آج تحمل سے آج سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہمیں کسی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہیے۔ ایک شخص ہے، اس کا گجرا والا سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور حیرت تو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہمارے وہ دوست جو کل ہمارے ساتھ باریاں لے رہے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، وہ بھی ساتھ جا کے کیسی کیسی باتوں سے سٹیج سجا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بھٹ صاحب یہ جو یہ زبان استعمال کی جا رہی ہے، یہ ان کے ایک شخص کی نہیں بلکہ ان کے پورے گروپ کی عکاسی کرتی ہے۔ میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ کچھ چیزیں آپ کی عزت تک آ جائیں، کچھ ہاتھ آپ کے گلے تک آ جائیں۔ الحمدللہ کسی بھی احتساب کے لیے ہم تیار ہیں، سارا گروپ تیار ہے الحمدللہ کسی بھی احتساب سے۔ اول تو ہمارا گروپ خود احتساب کرتا ہے، لیکن کوئی کہیں بلائے سارا گروپ تیار ہے احتساب کے لیے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، صدقہ خیرات کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ہم، لیکن اپنی عزت سے بڑھ کے بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام وہ چیزیں قربان کر دیں گے جو عزت کی طرف انگلی اٹھے گی۔ اور وہ جو سفید بالوں والے بھی کچھ دوست ہمارے ادھر بیٹھے ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ عقل کا مظاہرہ کریں، جن پودوں کو پھل لگا ہوا ہے کوئی سوچ سمجھ کے بات کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کوئی اینٹ مارے گا تو پتھر بھی دیکھے گا۔ کوئی بزدل ایسا شخص نہیں ہے یہاں پہ کہ جو سمجھے جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ میرے پاس بمبوں والے لوگ کچھ نے کہا وہ بم لے کے آیا ہوا ہے، کچھ یہ لے کے آیا ہے۔ میں توبہ توبہ کر کے کہتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں ایسی بری گھڑی سے، برے وقت سے۔ میں کوئی ایسے چچو مچو نہیں ہوں، میں بھی پٹھان ہوں، اور نہ مجھے ڈر لگتا ہے کس بات سے۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جیسے کوئی جنگ کا ماحول پیدا ہونے والا ہے، کہ شاید کوئی جنگ لگنے جا رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ خدا کے بندے، آپ کو اتنی شرم نہیں آتی، آپ کو تھوڑی سی حیا نہیں ہے
کہ آپ تھوڑا خیال ہی رکھ رہے ہیں کہ یہ بزنس کمیونٹی کا الیکشن ہے، تو خدا نہ خواستہ کوئی آپس میں کوئی پاکستان اور انڈیا کا کوئی ٹاکرا نہیں ہو چلا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے شہر کے ماحول میں کسی کے گریبان کی طرف بھی انگلی اٹھے۔ میرے اوپر آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں اپنے سینے میں وہ برداشت کرتا ہوں، اور اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے عزت دی تھی، جن کو اللہ عزت دیتا ہے ان کے متعلق لوگ فضول گفتگو بھی کچھ کرتے ہیں، آپ جیسے کمزور آپ کر لیں جتنی کرنی ہے، لیکن میں ایک موقع آپ کو دوں گا، اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ بات کی تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کمزور ہیں اور آپ کو جواب نہیں دے رہے، تو کمزور الحمدللہ نہیں ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، اگر آپ نے دوبارہ یہ بات کی تو میں آپ کو ایسا جواب دوں گا، آپ یاد رکھیں گے۔ میں آپ کو دوبارہ اس گجرانوالہ کی دھرتی پہ ایسی بات کرنے کی آپ کو ہمت نہیں ہوگی۔ یہ ایک موقع میں آپ کو آخری دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ آپ ڈان بنے ہوئے ہیں، اور بے شرم آدمی، اگر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو آپ اس کی عزت کا خیال رکھیں۔ میرے تایا نے اس شہر کی 12 سال خدمت کی ہے، میرے طرف اگر کسی ایک بندہ کو انگلی اٹھا کے کہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے یا خدا نہ خواستہ کبھی کسی سے بدتمیزی سے بات بھی کی ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ آپ بات کرتے ہیں، شاید آپ ہوش میں نہیں ہوتے، شاید آپ کسی ایسی چیز کے ایڈکٹڈ ہیں جو آپ کو اس طرف لے جاتی ہے۔ آپ اپنی حالت پہ بھی رحم کریں، اللہ تعالیٰ آپ دکھا رہے کہ میں بڑا بیمار ہوں، اللہ آپ کو صحت دے، لیکن میری دعا ہے اللہ آپ کو دماغی صحت بھی دے، اور جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں میں ان سے بھی یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو ملنا ہے، ہم ایک دوسرے کی شادیوں پہ جانا ہے، ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے مرنے پہ اور پیدائش کے بچوں پہ شادیوں پہ جانا ہے۔ آپ نے اس بندے سے دوبارہ ملنا ہے یا نہیں ملنا؟ آپ ہمارے گروپ کے متعلق بار بار کہتے ہیں، ابھی ایک لیٹسٹ خبر مجھے ملی، کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ یہ کہنا شروع کیا ہے کوڑن گروپ۔ مجھے بتائیں کہ ان میں سے تو کوئی آپس میں رشتہ دار نہیں ہے، کوڑن گروپ کس کو کہتے ہیں؟ اپنی بات کریں کہ آپ کا بغض گروپ ہے، آپ لوگ سارے بغض کی وجہ سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کوئی ملک ظہیر کے بغض میں، کوئی اخلاق احمد بٹ کے بغض میں، کوئی اس بغض میں کہ میری کرسی پیچھے نہیں لگی، میرے باپ کی ساتھ نہیں لگی، اس بغض میں آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ عمر اشرف کے بغض میں ادھر اکٹھا ہو گیا۔ آپ لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بزنس کمیونٹی کی کیا خدمت کی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کے عاصم انیس صاحب آپ کو صدر بنانے میں کس کا کردار تھا؟ آپ بتائیں کہ آپ کے جو گھٹیا کنیکشن تھا آپ نے وہ کس سے لگوایا تھا؟ میں وہ احسانات کی ایک لمبی فہرست نہیں گنانا چاہتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرے اللہ نے کہا ہے کہ احسان کر کے جتانا نہیں چاہیے۔ اگر احسانات گنانے شروع کیے تو شیخ اسلم صاحب آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آپ کو تو شرم نہیں ہے، مجھے شرم ہے، خدا کی قسم آپ کو یہ گالیاں نکالتے ہیں آپ کے پیچھے، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، اور آپ صرف اپنے بیٹے کو فیڈریشن کا صدر بنانے کے لیے ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں، کرتے رہیں۔ عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہو کے آنے جانے ہیں، میرے لیے بھی کہ میرا سال گزر گیا پتہ نہیں لگا۔ آپ صدر بنے، آپ کا بھائی صدر بنا، شیخ صاحب آپ نے سب کو صدر بنایا، آپ کے بیٹے کی قسمت میں صدر بننا نہیں تھا، وہ نہیں صدر بن سکا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جب اللہ نے جس چیز کا فیصلہ جس کے مقدر میں لکھا ہو وہ ہو کے رہتا ہے۔ تقریب سے سابق صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس شیخ ثروت اکرام، رانا شہزاد حفیظ، عمر اشرف مغل اور شیخ فیصل ایوب نے بھی خطاب کیا۔ بلا شبہ الیکشنز جمہوریت کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن متحارب گروپوں کو چاہیے کہ وہ انتخابی مہم میں اپنے لب و لہجے پر مکمل قابو رکھیں، تاکہ کاروباری برادری کے درمیان محبت اور احترام کے رشتے کہیں انتخابی مہم میں مخالفت کی نظر نہ ہو جائیں۔ کیمرہ مین محمد علی رمل کے ساتھ فیصل فاروق ساگر، 11 نیوز، گجرانوالہ۔